نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اور اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد قابل صد احترام معزز سامعین عرضے وے کہ قرآن حکیم دی سورہ حشر دی نویں آیت پاک جڑی مینوں تلاوت کرنا تانوں سنن دا شرف حاصل ہویا تے اللہ سونے اس آیت پاک جو فرمایا کہ جنہوں دی نفس دی لالچ بچا لیا گیا تو وہی لوگ فلاح پاؤن والے نے۔ اللہ سونے نے اکثر اعظم دا نسخہ کیمیاء دستا انسانیت میں کہ اگر کوئی ظاہری بات نہیں انفرادی اجتماعی فلاواں چاہتا ہے، کامیابیاں چاہتا ہے، برکتاں خیراں چاہتا ہے، انہوں چاہیے نفس دے چنگل چوں نکل جائے، نفس دی لالچوں نکل جائے، نفس دی لالچوں نکلنے واسطے میرے نال رابطہ کرے۔ اسی آئے پاک دسیا اللہ سونا جنہوں دی نفس دی لالچوں بچا لیا گیا، اللہ سونا بچاؤندا ہے کیونکہ بغیر اللہ رب العزت دی توفیق مدد اور فضل دے انسان، نفس، شیطان، دنیا اور ان دے پجاریاں دی قید چوں آزاد نہیں ہو سکتا۔ اس واسطے انسان نو چاہیے اپنے سونے رب نو منائے، راضی کرے، راتیں تنہائیاں چ روئے اللہ اگے سجدے پہ کے۔ ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ تائیں گل بڑی پیاری فرماؤندے رہے، عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کشات نہیں آتا بیاہ سحر گاہی۔ انسان نو چاہیے کہ اللہ سونے نال قلبی رابطہ کرے، نفس دی لالچ نکلے، کیونکہ نفس امارہ جڑا انسان دے اندر بہت بڑی آزمائش ہے، اور یہ نفس امارہ شیطان دی جائے قیام ہے، یہ ہر خواہش شیطان دے آن دا دروازہ ہے۔ اسے نفس امارہ دے اندر شیطان جڑا وسوسے پاوندا ہے، اور خناس جڑا اندر بیٹھا دل دے کھبے پاسے یہ بھی وسوسے پاوندا، وسواس الخناس جہدا قرآن کریم رب ذکر فرمایا۔ انسان دے اندر خواہشات، لذات، شہوات، مال، مشہوری، کرسی دے وسوسے پاؤندے رہے، شغل خلق دے مبتلا کر دے۔ تو پہلا شیطان انسان دے اندر چھوٹے چھوٹے وسوسے پا کے انہوں سواداں دے پاسے لاؤندا، متشبہ چیزاں دے پاسے لاؤندا ہے، پھر غافل لوکاں دے قریب کردا ہے، پھر گناہاں وچ مبتلا کردا، حرام چیزاں دے پاسے لاؤنا شروع کر دیندا ہے، پھر شرکی وسوسے پاوندا ہے، پھر کفری وسوسے پاوندا، حتیٰ کہ انسان نو کافر بنا کے تباہ و برباد کر دیندا۔ اور یہ پروگرام چلدا نفس امارہ تو جب تک نفس امارہ مطمئنہ نہیں بندا، پاک نہیں ہوندا، مزکی نہیں ہوندا اور فنا نہیں ہوندا، انسان شیطان دے حملے تو بچ نہیں سکتا۔ کہ انسان اپنے نفس دے مطابق جو شیواں حاصل کردا ہے ساریاں فانی ہیں، لیکن رب سونا جو نعمتاں بندے نوں دیندا وہ ہمیشہ رہن والی ہیں، کیونکہ رب سونا تو آخیا نفس دے پاسے نہ جاؤ بلکہ میرے پاسے آؤ۔ قرآن حکیم بھی رب سے دسیا ففروا الی اللہ، دوڑو اللہ کی طرف، اپنی روح نو اللہ کی طرف دوڑاؤ تاکہ کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جاوے، حضوری خدا جل شان جا کے دیدار مولا دی نعمت حاصل کرے۔ نفس تو ہمیشہ کرامتاں چکر چ رہندا ہے، لیکن رب سونا دے کو استقامت مانگدا ہے، قلب ذات مولا ڈوبے رہن دی استقامت حاصل کرو۔ تو چنگا بندہ وہی ہے جڑا خواہشات نفسانی نو ذبح کر دے لاری تلوار نہ، تے جنہیں ذبح نہ کیتا وہ بندہ گندا ہے، وہ گندا بندہ نفس دی قید چ پھس جاندا ہے، شیطان دی دنیا دی محبت مبتلا ہوندا، جہدے بارے اللہ دے پیارے بھی فرمایا کہ دنیا مردار ہے، طالب کتے نے، دنیا آخر دی کھیتی ہے۔
تو دنیا کی محبت ہر فساد کی جڑ ہے. دنیا ایک کڑی ہے. دنیا مومن واسطے قید خانہ, کافر واسطے جنت ہے. دنیا مردار ہے, یہ پاسے نہ جاؤ کرے بھی. اور نفس کتابی کسے کہانیاں جلسے جلوساں نہ نہیں مرنا ہے گا. نہ یہ اندر انسان دے اندر, نہ انسانیت دے اندر, نہ قرآن دے ہوتے. روحانی انقلاب ہونا, روحانی انقلاب تا ہی ہونا اگر نفس پاک ہوئے گا, مطمئنہ ہوئے گا, قرآن و سنت دی روح دے مطابق عمل کرے گا. اور ذکر دا سکون بھی تا ہی حاصل ہوئے گا انسان نفس شیطان دنیا جو نکلے گا. اور قلباً ما سوا اللہ جب تک نہیں نکلدا تو قلبی ذکر دے اندر جمدا نہیں. اور نہ ہی اینوں فطرت حقیقت اور سچائی تے قائم ہون دیندا ہے, کیونکہ عرفان دی بنیاد ہے. عرفان ہر چیز دی پہچان دی. تے نہ ہی فقر محمدی دی نعمت حاصل ہو سکتی ہے, کیونکہ فقر محمدی نعمت بھی تاں ہی حاصل ہونی ہے اگر انسان نفس شیطان دنیا دی پجاریاں بھی قید چ آزاد ہوئے گا اور قلباً اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو فنا ہو کے اور قلباً ذات مولا جو ڈبے گا. اور قلباً ذات مولا ڈبا رہنا ہی فقر محمدی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لیکن معاملے نفس سے شروع ہوندے رہے. جب انسان نفس سے نکلے گا اللہ پاک کے پروگرام تے راضی ہو جائے گا, سر تو لے کے پیروں تک مرضی مولا بن جائے گا, تقدیر مولا بن جائے گا, ردہ الہی بن جائے گا, فعل الہی بن جائے گا. ہر لمحہ اللہ پاک دے قرب صحبت معیت حضور چ گزارے گا, مردہ بن کے اپنے خلقی حصہ حرکت چو, اپنی مراداں چو, آرزواں چو, تمناواں چو نکلے گا اور توکل قناعت اور خود سپردگی دی بادشاہت حاصل کرے گا. تو قلباً ذات مولا ڈوبا رہے گا اور اللہ دے حضور ہر لمحہ حاضر رہے گا. قرآن و سنت ضرور کے مطابق عمل کرے گا تو پھر انسان نہیں پتا یہ ملنی آنا. اس واسطے انسان نے چاہیے صحیح القیدہ, زندہ دل, سچے شاکان مولا, مردہ نفس, متقی, بت شکن, سرفروش علماء مشایخ دی صحبت وچ بیٹھے. یہ لوگ روشن مینار میں اللہ پاک دا انعام ہے ساڈے واسطے, کیونکہ یہ لوگ ہر لمحہ قلباً ذات مولا ڈبے ہوندے رہے. انہاں کو قرآن و سنت فقہ دا علم حاصل کرے, ضرور کے مطابق اتے عمل کرے, اپنے پیر مرشد کو توحیدی نور نسبت اپنے دل چ حاصل کرے تاکہ دل کا تعلق اللہ سونے نہ ہو جائے. اپنے پیر مرشد دی زیر نگرانی مسنون ریاض و مجاہدات مراقبات اسباق قرب الہی کرے, کیونکہ ولایت دا بوہا کھلا ہے, نبوت دا بند ہو گیا. ساڈے پیارے نبی آخری نبی ہے, لیکن یہ نعمت تاں ہی حاصل ہونی ہے اگر انسان نفس دی چنگل چ نکلے گا. جدو نفس دی قید چو, شیطان دی قید چو, دنیا دی قید چو, ماسوا دی قید چو آزاد ہو جائے گا تو دل دا آئینہ صاف ہو جائے گا, کیونکہ یہ دل اللہ سونے دی جلوہ گاہ ہے. جب خواجہ غلام فرید کوٹھ میٹھے والے فرماندے یار تا تیرے اندر وسدا تینوں ایویں پین بھلیکھے. حضور بابو اللہ شاہ فرماندے رب اساں تو وکھ نہیں پر دیکھن والی اکھ نہیں. نہ مسجد وچ نہ مندر وچ لب رب نو اپنے اندر وچ. ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماندے نے کہ آدم کو خدا مت کہو, آدم خدا نہیں, لیکن خدا کے نور سے آدم جدا نہیں, وقت نہیں ہے. ایسے قلب جدید مولا تاں ہی نصیب ہوئے گی سانو, کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تاں ہی نصیب ہوئے گی اگر اسی نفس دی قید چوں آزاد ہوواں گے. حضرت خواجہ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ تذکرہ اولیاء لکھتے ہیں کہ حضرت ابو علی جرجانی رحمۃ اللہ علیہ فرماؤندے نے کہ اللہ سونے نال حسن زن قائم رکھنا ہی غایت معرفت ہے, اور نفس تو بدزن رہنا ہی اساس معرفت ہے. اللہ اکبر. اگے آپ فرماندے نے کہ اہل کرامت بنن دی بجائے اہل استقامت بنو, کیونکہ نفس طالب کرامت ہوندا ہے اور اللہ طالب استقامت. اگے آپ فرماندے حضرت ابو اسے تذکرہ اولیاء لکھیا کہ حضرت ابو الحسن مزین رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ توکل دیتے آپ سفر کر رہے سکے تو دوران سفر انہیں دل چ خیال آیا کہ میں تو بہت بڑا بزرگ بن گیا کہ جڑا دنیا جہان دے وچ اللہ دے واسطے سفر کر سکنا.
ਤੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲੇ ਖਿਆਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੜੇ ਸਖਤ ਲਹਿਜੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਨਫਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰੋਗ ਗੋਈ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਤੇ ਆ ਫਰਮਾਨੇ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਕਤਾਨੀ ਰਹਿਮਤੁல்லாਹ ਅਲੈਹ ਖੜੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਚੁਨਾਚਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਫੌਰਨ ਅੱਲਾਹ ਕੋ ਤੌਬਾ ਕੀਤੀ। ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਜ਼ੱਯਿਨ ਅੱਗੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੁਲ ਹਸਨ ਮੁਜ਼ੱਯਿਨ ਰਹਿਮਤੁல்லாਹ ਅਲੈਹ ਕੋ ਰੋ ਕੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਤੇ 20 ਦਿਨ ਫਾਕੇ ਦੇ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੇ ਨਫਸ ਨੇ ਇਹ ਰਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਫਾਸ਼ ਕਰਤਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਦਿਰਹਮ ਪਿਆ ਦੇਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚੱਕਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣਾ ਤੇਰੀ ਫਾਕਾ ਕਸ਼ੀ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਕੋ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਜ਼ੱਯਿਨ ਅੱਗੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਤਜ਼ਕਰਾ ਵਾਲੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ کہ ترک نفس اور غفلت دے اتے اظہار تعصف تمام عبادتوں تو افضل ہے۔ آپ دا آخری ٹائم آیا تو لوکاں نے آپ کو سوال کیتا کہ تانوں یہ مرتبے اللہ سونے نے ولایت دے کداں دتے؟ تے آپ نے فرمایا کہ 40 سال میں اپنے دل دی نگرانی کیتی ہے، یعنی یہ غیر دا خیال بھی نہیں آن دیتا، اور یاد الہی تو علاوہ یہ کسی شے نوں جگہ نہیں دیتی، حتیٰ کہ میرے دل نے اللہ سونے دے سوا ہر شے نوں بھلاتا۔ تو پھر فرمایا کہ اگر میرا آخری وقت نہ ہوندا تو میں اس راز نوں افشا نہ کردا۔ یہ گل کہی تے آپ نے کلمہ پڑھیا تے آپ فوت ہو گئے، آپ دی روح جسم سے نکل گئے۔ اللہ والوں دے سارے اقوال آپ ذر نال لکھن والے جہاں مختصر خلاصہ ہے کہ اللہ سونے نال ہی حسن ظن رکھنا جڑا معرفت دی بنیاد ہے، یعنی اللہ سونے نال حسن ظن رکھنا اور نفس تو بدزر رہنا، یہی معرفت دی بنیاد ہے۔ تے اہل کرامت بننے دی کوشش نہ کرو، اہل استقامت بنو اور ہمیشہ اللہ سونے دے بھروسہ رکھو۔ اور اللہ سونا ساڑے ہر کم تو واقف ہے، اللہ سونا دا ہر ویلے ہر بندے نو محبت بھری نگاراں دیکھ رہا کہ واپس پلٹے آن اور راہ مولا دے مسافر بن جان اور میرا دیدار حاصل کرنا، جس مقصد واسطے میں انہاں نو پیدا کیتا۔ اور حضور غوث پاک فرمان دے اللہ سونا 24 گھنٹے 360 واری انسان دے دل دے اندر الہام کردے نے۔ اس واسطے سانوں چاہیے کہ نفس و شیطان دنیا اور دے پجاریاں دے وچوں نکل جائیے، کیونکہ جب تک اسی خواہشات لذات شہوات مال مشہوری کرسی شغل خلق چو نہیں نکلیں گے، شغل مولا دی نعمت سان نصیب نہیں ہو سکتی، تے دید مولا دی نعمت نصیب نہیں ہو سکتی۔ تو سانوں چاہیے ماسوا اللہ سے کلی کلمن ہمیشہ لئی نکل جائیے، اور ادھا نکلیے کہ کوشش بھی کریے تو ماسوا دا خیال نہ ہوئے، یعنی فنا و نیستی اور استقامت دا کمال حاصل کریے، حق الیقین دا فنا فی ذکر دا سلطان الاذکار دا کمال حاصل کر کے اگر کہ پھر توحید ہو جائے، جڑا سارے پروگرام دا خلاصہ، اور ہمیشہ قلباً ذات مولا ڈبے رہیے، یہی ذکر کثیر ہے۔ کہ اللہ سونے دی بارگاہ دل دی گہرائیاں چو دعا ہے کہ اللہ سونے ہستا بڑے حقیر پر تقصیر ماڑے کمزور کم علم انسان اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنی سونی پاک ذات جل شانہ دا صدقہ سڑیاں خطا گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرما، قرارت اسلام نو غلبہ عطا فرما، توبۃ النصوح دی توفیق عطا فرما، اپنی دائمی تجلی حضوری اور دید عطا فرما۔ اسلام و انسانیت دشمن قوتاں دین و ایمان فروش منافقاں مردہ دل دجالیاں گمراہ جہنمی فرقیاں
2 نمبر غیر شرع بابیاں، اللہ رسول تو نا واقفاں، اور ساڈے اندر موجود انہاں دے غدار ایجنٹاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرمائے۔ غزوہ ہند دی تیاری کرن دی توفیق عطا فرمائے، ساڈے ہوا ذہن قلب نو پاک فرمائے، قلب نو ہمیشہ علی ذات اپنی پاک ذات ڈبا رہن والا بنائی رکھے۔ اللہ نبی وار صلی اللہ، بس باقی حوث وما علینا الا البلاغ۔